بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صفدر قریشی اور آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہوتا ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر خدمت ہوں۔ ایک بہت بڑی خبر اور عمران نیازی صاحب کی ڈیمانڈ۔ آج ہم بات کریں گے کہ نیازی صاحب کی کانپیں ٹاک رہی ہیں، وہ کا جو جملہ تھا وہ کتنا پاپولر ہوا ہے اور اس کو نیازی صاحب نے کتنا دوام بخشا ہے، اور آج خود جو ہے وہ کپاہٹ کا کس طرح شکار ہوئے ہیں اور وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا سبسکرائب بھی کرتے جائیں اور شیئر بھی کرتے جائیں نا، ویوز پڑھنے چاہیے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جو حقیقت حال ہے ملک کی اور جو کچھ ہمارے لیڈر صاحبان کر رہے ہیں ملک کے اندر اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کو جو آگاہی دیتے رہے۔ ناظرین، ہمارا کسی سے کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی عقیدے سے ہو۔ ہاں، البتہ جو قادیانیت کو ہوا دینے والے، قادیانیت کو فروغ دینے والے، فتنہ قادیانیت کو دوام بخشنے والے اور ان کے سپورٹ سے جو لوگ اقتدار میں آئے یا جو ان کی سپورٹ اب تک اختیار کیے ہوئے ہیں، ان سے ہماری کھلی جنگ ہے۔ ناظرین، ہم کسی بھی صورت میں اپنے ملک وطن پاکستان کے اندر آقائد عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے کسی بھی سودے کے اوپر ہم کسی بھی صورت میں کوئی سودا نہیں کریں گے۔ ہم جو نبی کے فرمان کے مطابق انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر اس پر کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس سے کھلی جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ میرا اپنا ورژن ہے اور یہ میرا اپنی سوچ ہے، لیکن ہم جب اس وقت بات کر رہے ہیں وہ ملک کے وہ پرائم منسٹر ہے جن کو دنیا جو ہے وہ بہت بڑا لیڈر مان رہی ہے، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے وہ اس کے اوپر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ کچھ آنکھوں کے اندھے، کانوں کے بہرے اور عقل سے خالی، جن کا اوپر کا حصہ خالی ہوتا ہے، وہ لوگ ان کو اپنا مسیحا مان رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر میں ایک تفصیلی پروگرام انشاءاللہ تعالی بہت جلد کرنے والا ہوں، ان کی حقیقت آپ کے سامنے اشکار کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن فی الوقت جو میرے پاس رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر میں جو بات کر رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنیے کہ فارن فنڈنگ کیس ختم کیا جائے۔ تحریک عدم اعتماد کو پیش ہونے سے پہلے یہ نیازی صاحب نے ڈیمانڈ ڈال دی۔ حکومت جانے کے بعد ملک سے باہر چلا جاؤں گا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا، میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ وہ ہے عمران خان نازی کا یہ مطالبہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا کیا کرتے ہیں، میری حکومت کے دورانیہ کا کوئی کیس مجھ پر نہ کیا جائے، یعنی ان کی حکومت کے دوران جو انہوں نے 4 سال ہماری قوم کو بدنام کیا، ہمارے عسکری اداروں کو دنیا بھر میں تذلیل کی، ہمارے تمام اداروں کی دنیا بھر میں تذلیل کی، مسلمانوں کی تذلیل کی، اور آخر میں آ کر حق اور سچ بات کہنے والے نیوٹرل لوگوں کو انہوں نے جانور قرار دے دیا۔ لفظ ذرا غور سنیے، جو نیوٹرل ہے وہ جانور ہے، تو یہ انہوں نے قرار دے دیا۔ اس کے بعد اب وہ ہاتھ پہ جوڑ کر معافی مانگنے کو اتر آئے ہیں، اور معافی مانگنے کے لیے انہوں نے جو انداز اختیار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے، میرے اوپر کوئی کیس کھولا نہیں جائے۔ میں یہ کیا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، یہ کیا عقل کل ہے؟ یہ تمام لوگوں سے، ان لوگوں سے، ان چوروں ڈاکوؤں اور بدماشوں گنڈوں سے جو بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہیں، ان کو جو جھوٹا سرٹیفکیٹ ملا ہے، کیا اس کی بیس کے اوپر یہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہم جو بات کرتے ہیں اس چینل کے اوپر وہ سچائی اور حقیقت اور عوامی رائے کے مطابق ہوتی ہے۔ بہت سے ہمارے دوست ہمیں اس بات پسند نہیں کرتے، اور وہ طرح طرح کے واٹس ایپ کے اوپر میسج جو دوسرے لوگوں کی میسج کرتے ہیں، وہ خود اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ وہ خود کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کن کو فالوور ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کو برا کہتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو 4 انگلی اس کی طرف آتی ہیں، وہ بات بالکل سچ ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے، جتنی بیٹ بائٹنگ کرنی ہے سوشل میڈیا پہ آگے کر لو، جتنی جناب علی خرافات بکنی ہے جناب سوشل میڈیا پہ آگے بک لو، اس کے بعد ہاتھ جوڑ لو، معافی مانگ لو۔ جو کل کے ڈاکو تھے، جو پنجاب کے بڑے بڑے ڈاکو تھے، اب ان کے تلوے چاٹنے پر جو لوگ جو ہمارا پرائم منسٹر بار بار ان کے در کے چکر لگا رہا ہے، جو قاتل وہ تھی ایم کیو ایم، اب اس کے دروازے پر چوکھٹ کے اوپر اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اپنا سجدہ رکوع ہو رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں۔ ایسے لیڈر سے ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں۔ میں غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ نالت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی نالت۔ یہ جھوٹوں کا جو بادشاہ ہے،
تو جھوٹوں پر تو لعنت ہوتی ہے، تو اس پر کیا کچھ ہوگا. بہرحال وہی والی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ رکھتا ہے، ہم سب لوگوں کے پردے رکھے ہوئے. میں بھی کوئی ساہوکار نہیں ہوں، ہم سب گناہ گار ہیں، نسیہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن پیارے محبوب کے صدقے میں، اللہ کے پیارے محبوب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بہت ساری چیزوں سے ہمارے اوپر عذاب آنے سے روک دیا گیا ہے. ورنہ پہلے چھوٹی چھوٹی سی غلطی کے اوپر لوگوں کے چہرے تبدیل کر دیے جاتے تھے اور ان کو پتھر کا انسان بنا دیا جاتا تھا، اور بہت کچھ معاملات تھے جو ماضی میں ہوتے رہے. لیکن اللہ کے محبوب کیونکہ ہم میں موجود ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا محبوب ہم میں موجود ہے، اور جب اللہ کا نبی موجود ہے ہم میں تو ہمارے اوپر جو ہے اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. ہاں، جو لوگ جیسا کرتے ہیں وہ ویسا بھرتے ہیں. ضیاء الحق نے جو کیا تھا، قوم کے ساتھ مذاق کیا تھا، قوم کا شرازہ بکھیرا تھا، قوم کی جناب علی بوٹی بوٹی نوچ ڈالی تھی، اور ہیروئن کلچر اور کلاشن کلچر دیا تھا، اور پھر جا کے سری لنکا کے مندر کی گھنٹیاں بجا کر اپنی بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی تھی. تو اس کا رزلٹ دیکھ لیں. جب دین کی جو بات کی تھی اس پہ پردہ رکھ لیا گیا، اور جو اس نے قوم کا شرازہ بکھیرا تھا اس کا شرازہ کس طرح بکھرا وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو اور جو اس کے برخلاف تھا، جو شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ٹھیک ہے، پاکستان کے دفعہ 302 کے تحت اس کو پھانسی دی گئی، جو کہ غلط ہے. جو عدالتی قتل ہے، میں یہ کہتا ہوں عدالتی قتل ہے، کھلم کھلا یہ بات کہتا ہوں، عدالتی قتل ہے. جو اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا عزت بخشی، کیا دعا بخشا. آپ جا کے اس کے مزار پر دیکھ لیجئے کتنے لوگ حاضرین ہیں، کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کتنے لوگ کیا کرتے ہیں. جو دین کی بات کر رہا تھا اس پر کیا ہوتا ہے، اور اس کی قبر کے اوپر. اور جو دین کے لیے کچھ کر گیا، دین کے لیے کچھ کر گیا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہاں، ایسا ہی کوئی معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جیسے کیا نام، فرعون کے یہاں موسیٰ کو پیدا کیا، فرعون کے یہاں موسیٰ کی پرورش کروائی اللہ تبارک و تعالیٰ. ایسے ہی کوئی کام اگر عمران نیازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرا جائے، وہ بات بہت اعلیٰ اور افضل ہوگی. لیکن عمران نیازی صاحب کا اپنا کرتوت، اپنی ذات، ان کا اپنا خاندان بھی کہوں گا میں خاص طور سے، اور ان کی اپنی سابقہ بیوی، ایک نہیں دونوں اگر دیکھا جائے تو وہاں وہ، اور ان کے اپنے بچے کہاں پل رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. یہودیوں کے کون دوست ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے کھلے دشمن ہیں. ان کی اپنی اولاد، ان کی اپنی نسل کہاں پرورش پا رہی ہے، کہاں پروان چڑھ رہی ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے. پھر وہ بات کرتے ہیں ہماری نسل کے اوپر، شب و خون مار رہے ہیں، ہمیں، ہماری نسل کو، ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی وہ دنیا کا عظیم ترین لیڈر ہے. ٹھیک ہے، عظیم ترین وہ بھی تھا، ایک شیطان بھی تھا، بڑا عظیم المرتبہ تھا، جو بعد میں رانگ درگاہ ہو گیا، جس پر ہم سب لاہور پڑھتے ہیں. تو وہ بھی ایک بڑا برگزیدہ فرشتہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو یہ عظیم ترین لیڈر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میرے منہ میں خاک، میں ایسے کوئی الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا جو گستاخی کے زمرے میں آئے. تو لیکن آقا دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خاتم النبی نہیں مانتا، ان کا یہ لفظ صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتا، اس کو میں کسی طرح سے نہ مسلمان مانتا، نہ مسلمانوں کو خیر خواہ مانتا، نہ ہی وہ کوئی مسلمانوں کے لیے یا مسلمان ملک کے لیے کچھ کر سکے گا. ناظرین، دوسری بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جو کچھ سوشل میڈیا پہ انہوں نے بو دیا ہے، اس فصل کو کاٹنا تو ہے. جو بیج انہوں نے بویا تھا 126 دن کے دھرنے میں، وہ تو پوری قوم کاٹ رہی ہے. بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی اور جناب علی لا قانونیت، فرقہ وارنیت، سارا کچھ کاٹ رہی ہے جو کچھ انہوں نے کہا تھا. وہ ان کے بڑے بھائی تھے جن کا نام جو ہے وہ مولوی طاہر القادری ہے، وہ تو رانگے درگاہ ہو گئے، کہاں چلے گئے، پکچر سے غائب ہو گئے. دوسرا انہوں نے ایک چور، دھوکے باز، مکر کرنے والا مولوی طاہر اشرف کو انہوں نے اپنا مشیر خاص بنا لیا ہے مذہبی امور کا، جس کے اوپر دنیا لان تان کرتی ہے. جو شراب کے کیس میں پکڑا گیا، جس کی گاڑی کی ڈگیوں سے شراب برآمد ہوئی، جو نشے کی حالت کے اندر کئی مرتبہ جناب علی پکچر سوشل میڈیا پہ اس کی تصویر اور ویڈیو آ چکی ہے، اس کو انہوں نے اپنا مشیر مذہبی امور بنا لیا. تو یہ ایسے ہی لوگوں کو چن چن کر جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کھلم کھلا جو اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے جا رہے ہیں، جو شخص ان لوگوں کو اپنا مشیر بنائے گا تو اس کے متعلق آپ کیا سوچ رکھتے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہمارا مسیحا کون ہو سکتا ہے؟
اللہ اور اس کے حبیب کا چاہنے والا سچا عاشق رسول، یا ان جیسا دھوکے باز، جیسا دھوکہ قوم کو ضیاء الحق نے دیا تھا، اس سے بڑا دھوکہ یہ شخص اسی انداز میں قوم کو دے رہا ہے، مدینے کی ریاست کا تصور دے رہا ہے، اور سارے کام اور سارے اقدامات وہ کر رہا ہے جو اسلام اور دین کے منافی ہوتے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر کے اندر جو لوگ اس کو مقام دلوانا چاہتے تھے، انہوں نے اس سے ایک سودا کیا، اور وہ سودا یہ تھا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو سودا ان سے کیا اور کب کیا، اور اس سودے کے اندر کیا کچھ اس کو دینے کا وعدہ کیا اور کیا کچھ اس کو دے دیا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اس پہ ضرور بات کروں گا۔ آج میں اسی بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی بھی عقل کے اندھے ہماری پاکستان میں موجود ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو کے اوپر جو ہے مہر کر دی ہے، ہم نے تالا لگا دیا ہے، ان کو عقل نہیں آئے گی۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے، چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، چاہے کتنا ذکر و اذکار کر لے، لیکن جب عشق مصطفیٰ دلوں کے اندر نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، علامہ اقبال کا شعر پڑھ کے میں آج کی گفتگو یہاں ختم کرتا ہوں۔ کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ اے ناظرین، اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلا پروگرام جو میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا وہ انتہائی جو ہے اہم ہوگا، جس میں میں یہ بتاؤں گا کہ یہ نیازی صاحب جو ہے وہ خود کیا ہیں، اور ان کی سابقہ دونوں اہلیہ ان کے متعلق کیا سوچ رکھتی ہیں، کیا کہتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔